الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سامعین کرام محترم ناظرین، امامت کے الہی منصب ہونے اور یہ خدائی و الہی منصب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس عہدے کے لیے معین کرتا ہے شخصیتوں کو اور چناؤ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے. یہ ہمارا مکتب تشیع کا اور شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے. اور اس الہی منصب پر جو خدا کی طرف سے یہ عہدہ ہے اور سلسلے ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ بشر اور انسانی معاشرہ ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے، اور کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہدایت سے بے نیاز ہو جائیں. بے نیاز نہیں ہے بلکہ ہمیشہ نیاز مند ہیں. لہٰذا ہدایت کا انتظام شریعت اسلام میں اور اس کامل و مکمل اور جامع دین میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، انتظام فرمایا ہے، اور بہترین قانون امامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اس شریعت مقدسہ میں قائم فرمایا ہے. اور اس سلسلے کے لیے دلائل ہم پیش کر رہے تھے، اور دلیلیں سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھیں، اور دونوں ہی دلیلوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے تھے. یعنی عقلی دلائل کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے، پس آخری نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کچھ ایسا اچانک بدلاؤ نہیں آ گیا انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں. بالکل یوں تبدیلی نہیں آ گئی کہ وہ معاشرہ اور دنیا کے انسان جو وہ ہدایت سے بے نیاز ہو گئے ہوں الہی نمائندے سے، کہ اللہ کی طرف سے ایک معین ہادی ہو جو جس طرح انبیاء علیہم السلام ہدایت کرتے تھے، جس طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام ہدایت کرنے والے تھے، ہادی تھے اللہ کی طرف سے، اور رہبری کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، انسانوں کی راستہ دکھاتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہنا ہے قیامت تک. اور قیامت تک چونکہ معاشرہ محتاج ہے ہدایت کے لیے، معاشرہ محتاج ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور بہت سارے علوم وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق انسانوں کے معاشرے میں پیش ہونے چاہیے، خصوصیت کے ساتھ آخرت کے بارے میں معلومات اور آخرت کے سلسلے میں بیانات اور آخرت کے بارے میں حقائق کو بیان کرنا. اور پھر یہ سوال کہ آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ بیان کر کے نہیں گئے؟ کیا قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا وہ کافی نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہم نے اس سوال کے جواب میں بیان کیا کہ قرآن کے مطالب عمیق ہیں، قرآن کے مطالب انتہائی گہرے ہیں. جو ظاہری مطالب بیان ہوئے ہیں اس میں سے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اور اس باطن کا پھر ایک باطنی معنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور پھر اس باطنی معنی کے اندر پھر اس کا ایک باطن چھپا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق جو منقول ہیں کہ 70 جو ہے وہ باطن اور اندرونی گہرے اور عمیق معانی اور مطالب پوشیدہ اور پنہان اور چھپے ہوئے ہیں قرآن میں. تو یہ سارے کا سارا علم عزیزان گرامی اللہ کے حبیب نے اس قرآن کا علم یقیناً اپنے بعد جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کو سکھایا، اور اللہ کی طرف سے علم لدنی ان ہستیوں کو عطا ہوا، اور تاریخی واقعات اس پر گواہ ہیں. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ چند واقعات کو اس بات کے روشن کرنے کے لیے ہم آپ سامعین کرام کی خدمت میں چند ایک واقعات بیان کریں گے، اور باقی کثرت سے اس قسم کے واقعات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں،
اور مطالعہ کرنے والوں کے لیے روشن ہے، اور علماء نے، اسکالرز نے اپنی کتابوں میں امامت کے بیان میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی جہاں سیرت طیبہ کو بیان کیا ہے، ائمہ کے تاریخی واقعات کو اس زمانے کے بیان کیا ہے، اور شیعہ اور سنی علماء نے، اسکالرز نے اور مورخین نے ہر زمانے میں یہ اہل بیت علیہم السلام کی جو ہستیاں تھیں وہ کس قدر عظیم ہستیاں تھیں اور تمام لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز تھیں، اور ان سے لوگ علم حاصل کرتے تھے اور ان کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے بڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، تو آئیے ہم جو ہے وہ چند واقعات بہت اختصار کے ساتھ اس بات کو روشن کرنے کے لیے اس مختصر سے سلسلے میں جہاں ہم امامت کو بیان کر رہے ہیں پیش کریں۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ تاریخ کا ہم نقل کرتے ہیں تاکہ یہ بات روشن ہو جائے کہ ہم نے کہا اور بیان کیا کہ آپ دیکھیے کہ قرآن کا باطن اور قرآن کے تمام گہرائی کے ساتھ مطالب اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں جو ہیں وہی اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے واقعات ہیں۔ صرف مثال کے طور پر ہم اب اس مختصر سے سلسلے میں ایک واقعہ نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں سامعین کرام کی خدمت میں۔ ممکن ہے کہ ہمارے معزز سامعین نے بارہا سنا بھی ہوگا، مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے رحلت اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد امت کے درمیان سے، آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے 9ویں جانشین، دیکھیے کتنا زمانہ گزر گیا، 9 جانشین یعنی 100 اور کچھ سال گزر جاتے ہیں، اور یہ 100 اور کچھ سال جو گزرے ہیں عزیزان گرامی، اور پھر آپ کے جو ہے وہ 9 جانشین حضرت محمد تقی امام جواد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنو امیہ کی حکومت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور تاریخ میں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو ہے وہ کس طریقے سے رسا کشی ہوئی، کس طریقے سے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے خون خرابہ اسلامی معاشرے میں ہوا، اور کس طریقے کے مظالم اور جور اور ستم جو ہے وہ معاشرے میں ہوئے، اور کس طریقے سے اسلامی احکام کو پائمال کیا گیا حکمرانوں کی طرف سے۔ یہ تمام چیزیں تاریخ کے اگرچہ بہت تلخ حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ تلخ حقیقتیں، یہ بٹر فیکٹس آف بٹر ریئلٹیز آف ہسٹری، اسلامی تاریخ جو ہے، مسلمانوں کی تاریخ جو ہے، اس کے یہ ابواب، یہ اوراق جن میں یہ تلخ حقائق محفوظ ہیں عزیزان گرامی، یہ تمام اہل اسلام کے لیے، تمام محققین کے لیے اور حقیقتوں کو جاننے والوں کے لیے عبرت فراہم کرتے ہیں، اور ان عبرتوں سے انسان جو ہے وہ بہت کچھ نصیحتیں حاصل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی بنو امیہ کی حکومت کا سلسلہ اور اس خاندان کی حکومت ختم ہو گئی، اور بنو عباس نے کس طریقے سے اقتدار کو حاصل کیا ان سے، اور جس طریقے سے بنو امیہ نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا ان کے حکمرانوں نے، اور جس طرح احکام اسلامی کو پائمال کیا تھا، احکام اسلامی کا مذاق اڑایا تھا، اصحاب کا قتل عام کیا تھا، اور اہل بیت علیہم السلام کی ہستیوں پر ظلم و جور اور اسی طرح عوام الناس پر ظلم کیا۔ عزیزان گرامی، مظالم کی عجیب تاریخ ہے، اور آپ دیکھیے کہ جب بنو عباس خلافت کو اور حکومت کو چھین لیتے ہیں بنو امیہ سے اور قیام کرتے ہیں، اور اس وقت گویا ایک طرح کا اس طرح تبدیلی آ جانا اسلامی معاشرے میں کہ ایک حکومت اور ایک خاندان جو ہے اس کی حکومت کا سلسلہ بالکل ختم ہو جائے، اور ایسے ختم ہو کہ دوسرا خاندان جب اقتدار کو اس سے چھینے تو کس طرح بنو امیہ جو ہے ان سے جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو قتل کیا جاتا ہے، بنو امیہ کو کس طرح بنو عباس جو ہے وہ انتقام لینے کے لیے، یعنی مسلم امہ کے مظالم کا انتقام لینے کے لیے، اور خاص کر وہ اس نعرے کے ساتھ کہ وہ اہل بیت کی ہستیوں پر جو شدید مظالم ہوئے
ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے جو اقتدار پر آتے ہیں عزیزان گرامی، اور اب خلافت عباسیہ کا بھی کچھ زمانہ گزرتا ہے اور خلیفہ عباسی جو ہے معتصم کا زمانہ آتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ کے 9 جانشین جو ہے عزیزان گرامی، یہ ہم انشاءاللہ 12 ائمہ اطہار علیہم السلام جو مکتب تشیع کے مطابق ہیں، یعنی 9 امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اب آپ دیکھیے کہ معتصم کا زمانہ ہے اور ایک چور نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد معتصم کے دربار میں یہ مسئلہ آتا ہے، اور وہاں علماء مختلف جو ہے وہ فقہ کے علماء جو ہیں اور مختلف مکاتب کے علماء جو ہیں اہل سنت کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے اور چوری کی، اور اس میں اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ جب چوری کا جرم اور چوری کا گناہ ثابت ہو جائے اور گواہوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جائے کہ چور نے چوری کی ہے، ان تمام شرائط کے ساتھ جو بیان ہوئی ہیں حدود کے باب میں، فقہ اسلامی میں حدود کے چیپٹر میں، کہ کن شرائط کے ساتھ حدود جاری کی جاتی ہیں، وہ تمام شرائط و کنڈیشنز جب فراہم ہوں تو چور کے اوپر جو ہے اس کے چوری کے گناہ کی وجہ سے، چوری کے جرم کی وجہ سے یہ حد جاری ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب جو ہے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، قرآن مجید میں یہ حکم بیان ہوا ہے کہ سارق اور سارقہ، چور مرد اور چور عورتیں جو ہیں، ان کے ہاتھوں کو جو ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، ان کے جرم کی اور گناہ کی سزا یہ ہے۔ تو اب دیکھیے ان علماء میں جو اہل سنت کے مختلف مکاتب کے علماء ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے جو ہے جب دربار میں آیا، دیکھیے اب 100 اور کچھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی 100 سال تک تو حکومت رہی بنو امیہ کی تقریباً، اور اس کے بعد قریب 100 سال کے بعد پھر کئی سال اور گزرے ہیں کہ معتصم عباسی کی حکومت آئی ہے، اور اس زمانے میں ابھی یہ مسئلہ قرآن کی یہ آیت کریمہ کہ چور مرد اور چور خواتین جو ہیں چوری کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ حکم قرآنی ہے۔ تو اس قرآن کے حکم کی وجہ سے اب کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں، کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں؟ کیا کلائیوں سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کوہنی سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا یہ بازو سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ تو وہاں علماء میں جو ہے وہ اختلاف پیش آ جاتا ہے۔ قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ سارق یعنی چور مرد والسارقہ اور چور خواتین جو ہیں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ اسلامی حد کو، اس کے اسلامی قانون کو ان کے بارے میں جاری کریں، اور وہ قانون یہ کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ اب ہاتھ ایک کہہ رہا ہے کہ یہاں سے کاٹے جائیں کلائی سے، ایک کہہ رہا ہے کونی سے کاٹے جائیں، ایک کہہ رہا ہے بازو سے کاٹے جائیں، تو یہ اختلاف پیش آ گیا۔ تو اگر قرآن جو پیش کر دیا گیا ہے مسلم امہ کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے، انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ نے جو پیش کیا، یہ قرآن حکم دے رہا ہے ہاتھوں کو کاٹ دیں، لیکن دیکھیے عزیزان گرامی بہت عبرت ہے یہ تاریخ ہمارے لیے، یعنی 100 اور دوسری صدی کا بھی کئی سالوں گزر چکے ہیں، اور سالوں کے گزرنے کے بعد یہ مسئلہ جو پیش آ رہا ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، اور اختلاف پایا جا رہا ہے کہاں سے کاٹے جائیں۔ اب وہاں امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ امام سے پوچھا گیا، جب تمام علماء سے پوچھا گیا اور اختلاف ہوا، وہاں امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ چور کے ہاتھوں کو کہاں سے کاٹا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو انگلیاں ہیں، یہ 4 انگلیاں جو ہے اس کو جہاں جڑتی ہیں، یہ 4 انگلیوں کو یہاں سے کاٹ دیا جائے، یہ چور کی سزا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ یعنی قرآن سے اس حکم کو آپ ثابت کیجئے کہ 4 انگلیوں کو کاٹنا ہے اور کلائی یا کونیوں سے نہیں کاٹنا ہے۔ تو عزیزان گرامی وہاں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورہ مبارک جن میں آیت 18 میں، اور اس آیت میں یہ جو ہے یہ بیان آیا ہے کہ ان المساجد للہ، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں۔
اب اس آیت کریمہ کے ظاہری معنی دیکھیں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ مساجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہیں وہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام ہی کی ہستیاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام نے واضح کیا کہ اس آیت میں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ مسجد کی جمع مساجد ہے، مسجد سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو سجدے کرنے کی جگہ وہ مسجدیں بھی ہیں، اور سجدے کرنے کی جگہ سے مراد وہ اعضاء سجدہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن جگہوں کے ذریعے یعنی جن اعضاء کے ذریعے سجدہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی طرف سے وجود میں آتا ہے، اور وہ کیا جگہ ہیں؟ پیشانی ہے اور 2 ہتھیلیاں ہیں جن کو ٹیکتا ہے انسان، پیشانی ہے جس کو خاک پر رکھتا ہے تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے، اور 2 زانو ہیں جو زمین پر ٹکاتا ہے، اور اسی طریقے سے پیروں میں انگوٹھے 2 انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر ٹکاتا ہے۔ یہ 7 اعضاء ہیں اور یہ ہیں مساجد، یعنی سجدے کی جگہیں، اور ان جگہوں کے ذریعے انسان کا سجدہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ سر سجود ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سجدے کی جگہیں اور یہ اعضاء سجدہ یہ اللہ کے لیے ہے، بس کسی کو حق نہیں ہے کہ ان اعضاء کو جو ہے وہ کاٹ دے، بس ان کے ذریعے سجدہ انسان کو کرنا ہے۔ لہٰذا چور کے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ 4 انگلیوں سے کاٹیں تاکہ یہ ہتھیلیاں محفوظ رہیں، یہ اعضاء سجدہ ہیں، اور مساجد اور اعضاء سجدہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا انسان ایک انسان کے اعضاء سجدہ کو اور سجدے کی جگہوں کو کاٹ دے۔ تو وہاں سارے علماء جو ہے وہ انہوں نے قبول بھی کیا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کہ اس استدلال کو، اس دلیل کو جو قرآن سے امام علیہ السلام نے پیش کی وہ مقبول قرار پائی، قابل قبول قرار پائی، سب نے قبول کیا۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہیں۔ اس واقعے سے عزیزان گرامی کیا روشن ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، اور قرآن کے تمام ظاہر کو بھی اور تمام وہ باطنی معانی اور مطالب جو عمیق اور گہرے مطالب ہیں، وہ تمام علوم چونکہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے اوصیاء ہیں، نبی کے جانشین ہیں، اللہ کی طرف سے منصب امامت پر فائز ہیں اور ائمہ اطہار ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے عزیزان گرامی، اور دلیل کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیے کہ یہ قرآن کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن آیا ہے انسانوں کے لیے، ہم سمجھتے ہیں مطالب کو، لیکن یہ قرآن کے لیے ایک مفسر کی جو الہی مفسر ہو، الہی نمائندہ ہو، وہ علماء جنہوں نے تفاسیر کی ان میں تو خود آپس میں بہت سارا اختلاف ہے اور معنی روشن نہیں ہوتے ہیں بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں پر عزیزان گرامی، بلکہ انسان اور الجھ جاتا ہے۔ بس ایک الہی مفسر ہو کہ قرآن کی تفسیر کر کے بتائے کہ معانی اور مطالب جو مراد پروردگار ہے وہ کیا ہے، اور امام کے بغیر، الہی نمائندے کے بغیر قرآنی مطالب کا روشن ہونا، اسلام کا صحیح طریقے سے بیان ہونا ہر دور میں عزیزان گرامی وہ الہی نمائندے کے بغیر مشکل اور ناممکن ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا